کچھ روز قبل بیری ٹاؤن کراچی پر مشتعل افراد نے حملہ کیا اور مرکزی گیٹ سمیت متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بیری ٹاؤن کراچی پر گوٹھوں کے مکینوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینوں پر قبضے کا الزام ہے۔ معروف صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری، جن پر پہلے بھی یہ الزام لگتا تھا کہ ان کے کالم ملک ریاض کے نام سے چھپتے ہیں، اب ایک بار پھر جاوید چودھری ملک ریاض کے دفاع میں لکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے تازہ کالم میں انہوں نے ملک ریاض کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جس کا عنوان ہے ایک ہی بار۔ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہم ایک احسان فراموش قوم ہیں، ہم پر جو بھی کوئی احسان کرتا ہے ہم اسے جوتے مار کر نکال باہر کرتے ہیں، ہم کب تک احسان کرنے والوں کو عبرت کا نشان بناتے رہیں گے۔ ملک ریاض نے ریئل اسٹیٹ کو ایک باقاعدہ انڈسٹری بنایا اور چند سو روپے ٹھیکیداری سے ملک کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ اس کا سب سے بڑا جرم بھی یہی ہے۔ میں اس شخص کا بہت بڑا فین ہوں اور اس وجہ سے میں نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کا قصور کیا ہے جو آج تھانوں اور سڑکوں پر ذلیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور صحت تک برباد ہو گئی ہے۔ آپ اس شخص کی پراپرٹی جلا دیں، لیکن یہ شخص پھر بھی کام کر کے دکھائے گا۔ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میری ملک ریاض سے بات ہوئی تو پہلی بار ان کو پریشان دیکھا۔ ملک ریاض نے کہا کہ میں آج اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، سکون سے بیوی بچوں کو باہر بھیج دیتا، مجھے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کراچی میں بیری ٹاؤن کے دائیں بائیں 39 ہاؤسنگ سکیمیں ہیں۔ ریاست 38 کو نہیں پوچھ رہی، لیکن مجھ پر چٹان گرائی جا رہی ہے۔ میں نے کون سا ایسا قانون توڑ دیا ہے؟ 39 ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، ان سب نے زمینیں خریدی اور قبضے لیے، لیکن احتجاج اور حملے صرف مجھ پر ہو رہے ہیں، باقی 38 سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ہم نے اگر غلطی کی ہے تو آپ تمام ہاؤسنگ سکیموں کی زمینیں کینسل کر دیں، سب بند کر دیں۔ آپ دوسری ہاؤسنگ سکیموں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ آپ کو میاں جاوید لطیف یاد ہوں گے، یہ کس بات کی سزا بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے 12 مارچ کو ٹیلی ویژن شو میں کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ یہ آج غداری کا کیس بھگت رہی ہیں، لیکن 6 جون کو ایک ہجوم ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر پلازے جلاتا رہا، شیشے توڑتا رہا اور گاڑیوں کو آگ لگاتا رہا اور پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگاتا رہا، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ترقی کرنا، پروجیکٹس بنانا، ڈیولپمنٹ کرنا اور لوگوں کا لائف سٹائل امپروو کرنا اور دوسرے صوبے میں کام کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ لوگ آئیں اور چند لمحوں میں لوگوں کی عمر بھر کی کمائی برباد کر کے گھر چلے جائیں اور ریاست تماشائی بن کر دیکھتی رہے۔ کیا ملک ریاض جیسے لوگوں کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ نے 2018 میں جب بیری ٹاؤن کراچی کے خلاف 100 موٹو لیا تھا تو آپ ملک میں ریئل اسٹیٹ کی پروگرس دیکھ لیں۔ کراچی میں نیا شہر بن رہا تھا، وہ لوگ دہشت، اسٹریٹ کرائمز اور کچرے سے نکل کر صاف ستھرے ماحول میں آباد ہو رہے تھے۔ کراچی کی معاشی سرگرمی میں بھی کرنٹ دوڑ رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ کی کارروائی سے ریئل اسٹیٹ کی ساری مارکیٹ کریش کر گئی اور لوگوں کے کھربوں روپے ڈوب گئے۔ حکومت آج ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور 3 ایمنسٹی اسکیمیں دے کر بھی اس مارکیٹ کو زندہ نہیں کر پا رہی۔ ہم نے آخر اس انصاف اور اس احتساب سے کیا حاصل کر لیا؟ اپنے کالم کے آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا میں کیوں آدھا پاکستان دبئی میں نظر آتا ہے؟ کیونکہ غیر ملک ہونے کے باوجود وہاں لوگوں کی پراپرٹی اور جان دونوں محفوظ ہیں، جبکہ ہم نے اس ملک کو اکھاڑا بنا کر رکھ دیا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو تحفظ دیں، انہیں کام کرنے دیں، یا پھر کسی دن ملک میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار پھانسی دے دیں، تاکہ کم از کم یہ روز روز کی بک بک ختم ہو، ترقی، خوشحالی اور معاشی استحکام کی بکواس ایک ہی بار بند ہو جائے اور لوگ اپنی جہالت کو اپنا مقدر سمجھ کر زندگی گزاریں اور یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں تھیں جو جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھی ہیں۔ آپ ان کے کالم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔